جناب سیٹھی صاحب، جناب سیدہ عائشہ آپ میرا نام نہ ہی لیں، پتہ کیوں؟ اچھا، آپ جس کا نام لیتے ہیں نا اس کا کریئر داؤ پہ لگ جاتا ہے، پولیٹیکل کریئر کے. اچھا میں اپنی بات نہیں کہی، وہ پولیٹیکل کریئر کی بات کری. آپ کو پتہ ہے جمعرات کو آپ نے جنہیں یاد کیا، انوار الحق کاکڑ صاحب، ہمارے نگران وزیر اعظم سابق، اب ان کا پولیٹیکل کریئر داؤ پہ لگا. نہ خدا کا خوف کریں یار، ان کا کیسے لگ سکتا ہے، وہ تو چنے ہوئے آدمی ہیں. اچھا آپ کا مطلب بلو آئیڈ ہے؟ ظاہر ہے. اچھا لیکن لگا ہے کریئر داؤ پہ یا نہیں، یہ تو آپ مجھے بتائیں گے. میں آپ کو سارا مخمصہ بتاتی ہوں، ظاہر ہے اس کے بعد ڈیٹیلز تو آپ کو ہی پتہ ہوں گی. کہ گندم اسکینڈل پچھلے ہفتے آپ نے ڈسکس کیا اور آپ نے کہا زیادہ معاملہ گمبھیر نہیں ہے اگر ایکشن لے حکومت، لیکن ایکشن اس طرح سے لیا گیا کہ گندم اسکینڈل کے اوپر تحقیقاتی کمیٹی بنی. اس کی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پیر کو طلب کر لی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب نے طلب کر لیا ہے کہ ہمیں اس معاملے پر آ کے ذرا بریف تو کریں ہوا کیا تھا. اس کمیٹی نے سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو طلب کر لیا. انوار الحق کاکڑ صاحب نہیں آئے، انہوں نے کہا بھائی صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری تھی. اس کے بعد اب خبریں آ رہی ہیں کہ بھائی اب اس پر معاملے پر محسن نقوی صاحب کو طلب کیا جا سکتا ہے. بہرحال پیر کو آ جانی ہے رپورٹ، لیکن ایسا لگ رہا ہے حنیف عباسی صاحب کی تکرار بھی رپورٹ ہوئی جس پر انوار الحق کاکڑ صاحب نے بتایا کہ نہیں وہ مس رپورٹنگ ہے، کچھ ایسا نہیں ہے. فون پہ بھی ہماری بات ہوئی، ہم نے کلیئر کر لیا جو بھی خبریں آئی. عباسی صاحب نے تو انٹرویو میں کافی لمبی چوڑی باتیں کی. جی بہت لمبی چوڑی باتیں کی، چارج شیٹ کیا پورا، لیکن جواب انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا آپ فارم 47 والی حکومت ہے، آپ کیا بات کرتے ہیں. اس کو لے کر پاکستان تحریک انصاف بہت خوش ہے. بہرحال سارا کیس آ کے نمٹ جاتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کاکڑ صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہونے والا ہے. اور پتہ ہے آپ نے ایک شو میں بتایا تھا اسحاق ڈار صاحب ڈیپٹی وزیر اعظم کیوں بنا دیے گئے، پھر چیئرمین سینٹ کون بننا چاہتا تھا، اس کی جگہ یوسف رضا گیلانی آ گئے. آپ کو پتہ ہے جب نگران وزیر اعظم کے لیے بھی نامینیشن ہو رہی تھی تو اسحاق ڈار صاحب کا بھی نام کہیں سے آیا تھا، ان کو سائڈ پہ کر کے یہ اچانک نمودار ہوئے تھے. کہانی بڑی پرانی ہے، لیکن اب آپ ہمیں بتائیں انوار الحق کاکڑ صاحب کو نون لیگ فکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس معاملے میں، وہ واقعی ذمہ دار ہیں، فکس کر پائے گی یا نہیں؟ دیکھیے ایشو کھڑا ہوا کیونکہ پنجاب حکومت نے جو ریٹ طے کیا گیا تھا 3900، وہ پنجاب حکومت کے پاس نہ پیسے تھے، نہ وہ اس ریٹ پہ خریدنا چاہتی تھی، اور فارمرز نے یہاں پنجاب کے اندر احتجاج کرنا شروع کر دیا اور وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. اچھا وہاں سے یہ بات پھر نکلی کہ جی اگر ویٹ امپورٹ نہ ہوتی تو فارمرز کو جو قیمت مانگ رہے تھے وہ مل جانی تھی، یا جو کہ پچھلی نگراں حکومت پنجاب میں طے کر کے گئی تھی 3900. یہ جو حکومت آئی ہے اس نے کہا جی یہ 3900 تو تھوڑی زیادہ ہے، ہم تو اتنی لے نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے خرید لی گئی ہے ایٹ 4200 اور وہ پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس. تو اب تو سوال کافی کھڑے ہو گئے ہیں، جس میں پہلا سوال یہ کھڑا ہوا کہ جی یہ امپورٹ کیوں کی گئی. جی دوسرا یہ سوال کھڑا ہوا کہ یہ قیمتیں 3900 3900 کی کیسے طے پائی. تیسرا یہ کہ کیوں نہیں پھر خریدی یہ اور گوداموں میں بھری، جو پاسکو کے پاس جو گوداموں میں پڑی ہوئی تھی 4 ملین ٹنز سب جگہ پہ ملا کے، تو وہ کیوں نہیں نکالنی شروع کی جب ضرورت پڑی. تو اگر ٹائم پہ نکال دیتے تو آٹے کی قیمتیں نہ بڑھتی. اور تو یہ ساری چیزیں اب سوال کھڑے ہو گئے ہیں. اس کے اندر یہ اب ایک طرف تو فیڈرل گورنمنٹ جس نے یہ اجازت دی کہ جی 3.5 ملین ٹنز 35 لاکھ ٹن امپورٹ کر لی جائے، اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، پرائیویٹ سیکٹر کرے گا. دو فیصلے تھے. پھر یہ کہ یہ فیصلہ ہوا سپٹمبر میں پچھلے سال کہ ہمیں چاہیے 3500 ٹن ہونی چاہیے، امپورٹ کرنی چاہیے. پہلا فیصلہ نگراں حکومت نے کیا، کاکڑ صاحب کی حکومت نے کیا. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینی ہے، ہم خود نہیں کریں گے. تو یہ دوسرا فیصلہ تھا. ٹھیک. پھر تیسرا یہ فیصلہ تھا کہ جو ریگولیٹری ڈیوٹی عام طور پہ لگائی جاتی ہے امپورٹ کے اوپر، اس دفعہ کوئی ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں لگائی جائے گی. عام طور پہ فارمر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے 40% تک ڈیوٹی آپ امپورٹ لگا سکتے ہیں. امپورٹ روک نہیں سکتے انڈر دی WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے جو قانون ہے کہ ویٹ شوڈ بی فری ٹو موو، مگر گورنمنٹ کے پاس اجازت ہوتی ہے کہ آپ ریگولیٹری ڈیوٹی لگائیں. انہوں نے کہا کوئی ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں ہوگی، منگوا لیں. لب لباب یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوا، کیا صحیح فیصلہ تھا کہ امپورٹ کرنی چاہیے. گورنمنٹ کا یہ موقف، اس وقت کی گورنمنٹ کا یہ موقف تھا یا منسٹری کا یہ موقف تھا کہ ٹوٹل ویٹ کراپ جو آ رہا ہے کوئی 29 ملین ٹنز کے قریب آئے گا. ڈیمانڈ ہماری
کوئی 31 ملین ٹن کی ہے، پھر اسمگلنگ بھی ہوتی ہے، تو ہمیں کم از کم 3-3.5 ملین ٹنز امپورٹ کر لینی چاہیے کیونکہ شارٹیج ہوگی۔ دوسرا یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو، اب جو بات سامنے آئی ہے اس میں یہ آیا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دینا جس میں پرائیویٹ سیکٹر نے بہت بڑے پروفٹس کیے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک جہاز کے اوپر جو کنٹینر لوڈز تھے ویٹ امپورٹ کے، ایک جہاز کے اوپر جن لوگوں نے امپورٹ کیا ہے 50 سے 70 کروڑ روپیہ پر جہاز انہوں نے پروفٹ بنائی ہے۔ یہ فگرز اب آ گئے ہیں سارے سامنے، تو آپ سوچ لیجئے کتنے اربوں روپے کی پروفٹ بنا لی ہے ان لوگوں نے جن کو اجازت دی گئی وداؤٹ ڈیوٹی ایک سٹیج پہ کہ آپ یہ ویٹ امپورٹ کر لیں، جس کی وجہ سے جو آپ کی لوکل کراپ ہے فارمرز کا، وہ اب اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ اس قیمت پہ جس قیمت پہ آپ نے کہا تھا آپ اٹھائیں گے 3900۔ ٹھیک ہے، اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب آپ کا کراپ آیا نہیں تھا تو اس سے پہلے آپ نے پرائیویٹ سیکٹر سے خرید لی اور وہ 4200 تک لے گیا، تو پرائیویٹ سیکٹر کو تو کسی نے لمبے پیسے بنوا کے دیے ہیں، ایک یہ شک ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوسرا یہ کہ یہ کیوں ایسے فیصلے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ کے، اور ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹس ور انوالوڈ بیکاز فیڈرل گورنمنٹ نے کہہ دیا تھا جو مرضی چاہے، آگے پروونشل گورنمنٹس نے قیمتیں طے کرنی تھی۔ اچھا، تو وہ قیمتوں کے اندر کچھ ایشوز بن چکے ہیں ابھی تک، اسی لیے اچھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو تو آپ نے ہائی ریٹس دے دیے خرید لی، اور ہمیں آپ لوکل فارمر کو آپ ہائی ریٹ دے نہیں رہے ہیں اور اٹھا نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں اٹھائیں گے تو پھر تو بارشیں ہو رہی ہیں، تباہ ہو جائے گی، تو ہم تو 3200-3300 پہ بیچی شروع کر دیں گے، نقصان ہو جائے گا، اس کا پھر اگلے سال بھی مسئلہ بنے گا، سیاسی طور پہ بھی ایشو بنے گا۔ تو میرا خیال ہے اس وجہ سے پھر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پوری انکوائری ہونی چاہیے کہ کیسے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ امپورٹ کرنی ہے، کیسے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ڈیوٹی نہیں لگانی، کیسے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کرے گا، اور کیسے یہ فیصلہ ہوا تھا پروونشل گورنمنٹس نے خصوصاً پنجاب کہ اتنی ہائی پرائس کے اوپر انہوں نے کیوں خریدی، اور جو اب اور پھر خریدنے کے بعد ایک ریٹ لگا دیا کہ اس سے اوپر نہیں خریدیں گے، پہلے زیادہ ریٹ پہ خرید لی اور اب جو ہے وہ لو ریٹ رکھا ہوا ہے، یا تو وہی ریٹ پہ فارمر سے بھی لے لیں، مگر وہ کیا ہے وہ تو 3900 پہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو 42 پہ کیسے لیں گے؟ تو اس قسم کی ایشوز ہیں، تو یہ بالکل صحیح ہے، یہ انکوائری ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے۔ منسٹری آف کامرس اور جس طریقے سے یہ سمریز بنتی ہیں اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ لوگوں کو بٹھا کے اور دیکھنا چاہیے کہ جو فیصلے ہوئے وہ صحیح ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ دیکھیے یہ جو پرائیویٹ سیکٹر نے پروفٹس بنائے ہیں نا، تو یہ گورنمنٹ اگر امپورٹ کر لیتی تو گورنمنٹ نے یہ پروفٹ بنا لینا تھا، تو گورنمنٹ تو پروفٹ بزنس میں نہیں ہے، تو پھر اس کی قیمت بھی ریڈیوس ہو جانی تھی آٹے کی، اور انہوں نے سبسڈی بھی دے سکتے تھے خرید کے، اور سبسڈی دے سکتے تھے کیونکہ ان کے ٹھیک ٹھاک پیسے بن رہے تھے۔ اب 70 کروڑ روپیہ پر جہاز، آپ سوچ ہی لیجئے کہ کتنے جہاز آئے ہیں اور کتنے لمبے ہاتھ لگ گئے ہیں، تو یہ اس لیے انکوائری تو بنتی ہے نا۔ ہاں، لیکن آپ نے جیسے انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ کافی، اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ نگراں پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت کے کامرس منسٹری میں جو صاحب تھے وہ بھی ہوگا، جس سیکرٹری نے وہ سمریز بنائیں وہ بھی ہوگا، پروسیڈنگز کی منٹس بھی ہوں گے، یہ ڈسکشن ہوئی، یہ ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ کیسے فیصلے ہوئے، وہ بھی ساری بات سامنے آئے گی، اور پھر پنجاب کے اوپر بھی انکوائری ہوگی کہ پنجاب نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ اتنے ٹنز ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے خریدنی ہے، اس ریٹ کے اوپر، کم ریٹ کے اوپر کیوں نہیں خریدی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو اچھا یہ ہونا چاہیے بیکاز دو چیزیں ہوئی ہیں اس سے، ایک تو یہ واضح ہو گیا کہ پرائیویٹ سیکٹر نے لمبی پیسے بنائے ہیں، اور وہ اس آئٹم میں بنائے ہیں جو کہ آپ کی روزمرہ کی، آپ کی عوام کے لیے اس کی ضرورت ہے، اور کوئی حکومت جو ہے وہ اس قسم کا رسک نہیں لے سکتی کہ آٹے کے اوپر فائنل جو امپیکٹ آتا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو اتنے پیسے بنانے دے، تو اس لیے امپورٹر نے بھی پیسے بنائے ہیں، اب آڑتی بنا رہے ہیں پیسے، تو مطلب ہے کہ فارمر بھی نہیں بنا رہا اور گورنمنٹ کو بھی کچھ نہیں بچ رہا، ٹھیک ہے، تو یہ اس قسم کی سچویشن۔ لیکن اس معاملے میں نواز شریف صاحب کا آنا، شہباز شریف صاحب کو اس معاملے پر طلب کرنا، پنجاب کی سطح پر اس معاملے کا اٹھنا، اس کے بعد انوار الحق کاکڑ صاحب سے کھرا محسن نقوی صاحب تک جانا، سب کو، اب سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی کو تو شہباز شریف صاحب نے برطرف بھی کر دیا، لیکن اگر معاملہ ان تک جاتا ہے جو اس وقت فیصلہ ساز تھے، اور آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کا بتا بھی دیا کہ کہاں کہاں تک مال پانی بنایا گیا، انکوائری ہوتی ہے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ رستے میں رکاوٹ تو نہیں بنے گی ان کے خلاف اگر کارروائی کا آغاز کیا؟ کارروائی کیا ہوگی؟ کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر حل کیسے نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔